عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير من عند ربك ثوابا وخير أملا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا یکتا اور بے مثال ہے. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اہل اسلام قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس سے بہتر کوئی کلام نہیں. احسن الکلام کلام اللہ. دھرتی پر جتنی بھی آسمانی کتابیں یا صحیفے رب نے نازل فرمائے، ان تمام سے افضل اور اعلی اللہ کی کتاب. اس قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچا. اور پیغمبر کو حکم دیا کہ لوگوں کو خبر دو، مثال بیان کرو، جیسے پانی آسمان سے اللہ نازل فرماتا ہے، فاختلط به نبات الارض، پھر اس سے زمین میں ملا جلا سبزہ نکلتا ہے،
فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر فصل پک جاتی ہے، تَذَرُوحُ الرِّيَاحُ، پھر ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں۔ یہی مثال اس انسان کی، یہ دنیا فانی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پھر آگے۔ اس دنیا میں سدا کوئی نہیں رہے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین خوشی کا اظہار کرتے ہیں، پھر اس کی کچھ کم عقل سالگرہ بناتے پھرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے جو سورج آج کا غروب ہو رہا ہے وہ میری زندگی میں وہ دن کم ہو چکا۔ پانی کا بلبلہ آپ نے دیکھا ہو، یہ دنیا بڑی کھلی ہوئی کتاب ہے، بچے بازار سے وہ کیمیکل ملا ہوا پانی لے لیتے ہیں، پھر وہ سپرنگ کے ساتھ اس کو ہوا میں اڑاتے ہیں اور بلبلے بنتے ہیں، بچہ خوش ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ پھٹ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کی مثال بالکل ایسے۔ آج اگر میرے گھر میں خوشی ہے اور دوسرے گھر میں ماتم ہے تو کل میری باری ہے، کل میری باری ہے۔ برف کا بلاک اس تھڑے پر رکھ کر یا لکڑی کے تختے پر رکھ کر ہم فروخت کرتے ہیں، شدت کی گرمی ہو تو مالک خوش ہوتا ہے برف بک رہی، تھوڑا سا موسم بدل جائے حالات تبدیل ہو گئے، اب وہ جو قطرہ قطرہ پانی بن کر ضائع ہو رہا ہے، ہماری زندگی کی مثال بالکل ایسے۔ ہم جوں جوان یا بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں تو گھنٹی بج رہی ہے کہ بس بلاوا آیا۔ اس لیے اہل اسلام سنن نبی داود میں امام ابو داود رحمہ اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قول لے کر آئے، میں نے صبح ہی سبق پڑھایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ جس کی آخرت کی طلب ہو، نوٹ کر لیجئے گا، جس کی نگاہ اوپر ہو اسے دنیا کا خسارہ ہوتا ہی رہتا ہے، دنیا کی طلب ہو اس کا آخرت کا خسارہ ہو جاتا ہے۔ جس کی آخرت ہی بگڑ گئی، یہاں مال و متاع، یوں کہہ لیجئے کہ ہر نعمت موجود ہے، کتنے دن رہے گا؟ سوچئے گا ذرا، امیر کا بیٹا ہو یا غریب کا، بچپنا بچپنا ہی ہوتا ہے، وہ تو ویسے ہی گزر گئے 10 سال، ہوش ہی نہیں تھی۔ جو ہم سو رہے ہیں رات کو، یہ دن، یہ وقت نکال دیجئے اپنی زندگی سے،
آدمی بیمار ہو جاتا ہے، وہ وقت نکال دیجیے اپنی زندگی سے، 50 کے اوپر جاتا ہے تو بونس کی زندگی شروع ہوتی ہے، اب بیماریوں نے آ گھیرا ہے، یہ نکال دیجئے۔ مجھے بتلائیے تو صحیح، یہ زندگی کتنی، 10 یا 12 سال؟ اور اس کے خاطر ہم اس آخرت کو بھول جائیں کہ جس دن یوم نسیر الجبال وتری الارض باردہ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، کہ جس دن یہ رب پہاڑوں کو چلا دے گا، وہ دن آنے والا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ مارگلہ کے، اسلام آباد کے ہمارے پہاڑ جو گھر کے سامنے ہیں انسانوں کے، یہ زمین سے نکل کر ہوا میں اڑتے پھریں گے، اور یہ میدان، یہ زمین چٹیل صاف کر دی جائے گی، کوئی ٹیڑھ باقی نہ رہے گا۔ کہاں بلڈنگیں، کہاں ہے؟ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان سب کو ایسے جمع کریں گے، نہ کوئی قبر میں رہ سکے گا، نہ کسی کونے میں چھپ سکے۔ سوچ لیجئے گا یہ وقت، یہ مجھ پر ہم کہنے والے، دنیا کے ہر انسان وہ مومن ہے، یہ کافر، یہ وقت آیا ہی آیا۔ دیکھیے، میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ہمارے ساتھ کالج میں، یونیورسٹی میں طلباء پڑھتے تھے، بیج ہوتا ہے ایک پورا، 100 لڑکوں کا بیج ہو تو 2-4 ہی اوپر نکلتے ہوتے، 1.5 شیٹ مل جاتی ہے کہ فلاں دن آپ کا پیپر ہے، وہ آنکھیں بند کر کے سوتا رہتا ہے، اور پیپر والے دن جائے اور کچھ نہ لکھ سکے، قصور کس کا؟ سوچئے گا ذرا۔ باپ پوچھتا ہے بیٹا پیپر کیسا ہوا؟ دل کہتا ہے میں فیل ہوں، لیکن باپ کو اور اپنے آپ کو طفل تسلیاں کہ جی پیپر اچھا ہوا ہے، اور خبر ہے کہ جس دن رزلٹ آؤٹ ہوا میں فیل ہو جاؤں گا۔ او اہل اسلام، او اہل ایمان، ہمارا بھی پیپر ہے، کمال کا رب ہے وہ، اس نے وہ پیپر آؤٹ کر دیا۔ طالب علم کو خبر ہو جائے کہ فلاں پروفیسر وہ پیپر بنانے والا ہے، ان کے آگے پیچھے سفارشیں کہ کوئی گیس مل جائے، اس رب نے جو پیپر لینے، اس نے وہ پیپر آؤٹ کر دیے، اور اس کے سوالوں کا جواب پڑھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں امام الانبیاء بنا کر بھیج دیا۔ یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے، تیاری کر کر آؤ گے، اگر ان کی تیاری ایسے کی جیسے میں رب چاہتا ہوں، تمہیں ان نعمتوں میں داخل کر دوں گا، خالدین فیہا ابدا، کبھی مکان کو خالی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اندازہ تو لگائیں۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور میں کہا کرتا ہوں خطباء سے بھی اور علماء سے بھی کہ اس امت کو اللہ کا قرآن سنائیے، اس سے بہتر کوئی کلام نہیں۔ پیغمبر صحابی اپنے شاگرد کو کہتے ہیں ابئی ذرا اللہ کا کلام تو مجھے سنا۔
وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، ایک صف میں پوری مخلوقات کو کھڑا کر دیا جائے، سب حاضر کر دیا جائیں گے رب کے سامنے. رب پوچھنے والا ہو اور میں نے جواب دینے ہو. سوچئے گا، آئے ہائے، کوئی ترجمان نہیں، کوئی ترجمان نہیں ہے، اکیلا رب سوال کرنے والا ہے. اور پیغمبر فرماتے ایک ایک بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زندگی کا جواب دے گا. ہمیں کوئی ایس پی، کوئی ایس ایچ او تھانے میں فون کرے کہ آئیے آپ کے خلاف درخواست ہے، ہم اکیلے جاتے ہیں؟ ناظم کو پکڑتے ہیں، شیخ کو پکڑیں گے، ذمہ دار کو لیں گے، کسی چودھری کو ساتھ لے کر چلیں گے. رب کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. وہاں رب اور اس کا بندہ ہوگا اور اب پوچھے گا کیا لے کر آیا ہے؟ میں کہوں میں بچے ہی پیدا کرتا رہا، میں تو دنیا میں ان کو کمات کے کھلاتا ہی رہا، یہ تو جانور بھی کرتا. سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے، یہ جمعے کا دن ہے. یہ جمعہ رب نے اس امت محمدیہ کے لیے پسند فرمایا ہے. جلسے کا ماحول کوئی اور ہوتا ہے، جمعہ ایک عبادت ہے. رب پوچھے اور میں یہ کہوں کہ میری اتنی اولاد تھی، فرصت ہی نہیں ملی، پیدا ہو رہے ہیں، انہیں کھلا رہا ہوں، پال رہا ہوں. ہائے ہائے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، وہ تو دنیا کی زینت. یوم لا ینفع مال ولا بنون، کل قیامت کے دن نہ کوئی اولاد کام آئے گی نہ کوئی مال کام آئے گا. یہ اگر پوچھ لیا جائے، یہ تو جانور بھی کرتا ہے. سوچئے گا ایمانداری سے، بچے پیدا کرنا اور ان کے لیے دانے لے کر آنا، یہ تو پرندہ بھی کرتا. اس کو اٹھاؤ سرکار، جا کر بیٹھا، جمعے پر آئے. یہ تو پرندہ بھی کرتا ہے. ہم میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ ہم اس کے ساتھ ساتھ اس اللہ کو پہچانتے ہیں کہ وہ سب کا خالق. ہم نے کل جواب دے ہونا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ اکبر، تم سے ایسے آ گئے ہو جیسے پہلی مرتبہ رب نے تمہیں پیدا کیا تھا. بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، تمہارا گمان تو یہ تھا کہ کوئی وعدے کی جگہ ہے ہی نہیں. سوچئے گا، اگر مجھے یقین ہو، میں منبر پر چڑھ کر خطبہ دینے والا، اور آپ کو بھی یقین ہو، تو ایمانداری سے بتائیے ہماری زندگی جو گزر رہی ہے یہ یقین والی ہے؟ ہم تو بے یقینی کی کیفیت میں، ہم کہہ دیتے ہیں کس نے اگلا جہان دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، مرتے ہی جا رہے ہیں. یہاں پہلے عبدالغنی شاہ صاحب تھے، پھر یزدانی رحمہ اللہ، اور پھر ربانی تھا. کس نے دیکھا اگلا جہان؟ کب آئے گا؟ اللہ اکبر. آئیے یقین بتاتا ہوں، جن کو آخرت پر یقین ہوتا ہے ان کی زندگی ایسے نہیں جیسے ہماری زندگی. ہماری زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، میں اپنے باغ کی دیوار بنا رہا ہوں. مسند احمد میں حدیث ہے. آپ کا یہ شاگرد
اس کے کھجور کا ایک درخت میری دیوار، اسے کہیے اپنے درخت کو فروخت کر دے اور مجھ سے پیسے لے لے تاکہ میں چار دیواری مکمل کر لوں۔ یہ پورے باغ کا مالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ہی کھجور کا تو میرا درخت ہے جس سے میرا گھر چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان اگر تو یہ درخت مالک کو دے دے اور پیسے بھی لے لے میں جنت میں تجھے ایک درخت کا وعدہ دیتا ہوں جس کے چھاؤں میں سایہ کے نیچے تو 100 سال تک چلتا رہے گا، سایہ ختم نہ ہوگا۔ جس کا باغ تھا، دیکھیے یقین، جن کا آخرت پر یقین ہوتا ہے ان کی زندگی کچھ اور ہوتی، وہ چلتا پھرتا اسلام ہوتا ہے، اسے دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کا نام تھا ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک درخت کا وعدہ اس کے لیے خاص ہے یا عام ہے؟ یا عام ہے؟ فرمایا عام ہے۔ ابو دحدہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جنت میں ایک درخت کا وعدہ آپ مجھے دے دیجئے میں پورا باغ اس کو دیتا ہوں۔ او اہل اسلام یقین ہے؟ کہاں ایک درخت لینے آیا تھا کہ دیوار سیدھی ہو جائے؟ آپ خوش ہو کر فرماتے ابو دحدہ پھر ایک نہیں، تیرا تو پورا باغ ہے، تجھے ایک نہیں ملے گا۔ اس نے ایک کا سن کر نبی سے سودا کر لیا اور پورا باغ اس اکیلے کھجور کے مالک کو دے دیا اور گھر جا رہا۔ تجار حضرات یہاں موجود ہوں گے، تجارت کرنے والے، گھر گیا، بستی والے سارے ہی جانتے ابو دحدہ تو بہت بڑا تاجر ہے۔ باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ام دحدہ اپنی بیوی کو باہر آ جا، میں نے یہ سارا باغ پیغمبر سے میں نے سارا باغ میں نے فروخت کر دیا۔ بیوی باہر آ گئی بچوں کو لے کر، پوچھا کتنے کا فروخت؟ کہا میں نے پیغمبر کی ضمانت پر جنت میں باغ کے بدلے ایک کھجور کے درخت کے بدلے پورا باغ دے دی۔ ام دحدہ مسلمان عورت تھی، کہا دھرتی پر میں نے تجھ سے بہتر کوئی تاجر نہیں دیکھا۔ یہ ہے یقین، یہ ہے یقین۔ جب یقین ہو کہ اوپر جانا ہے، تیاری کرنی ہے، سوال ہونے ہیں، یا فیل یا پاس، سپلی نہیں، سپلی نہیں کہ دوبارہ ٹیسٹ ہو جائے گا۔ طلبہ داخلہ لیتے ہیں، فیل ہو گئے، دوبارہ تیاری کرواؤ، گھر پر ٹیوٹر رکھ لیتے ہو کہ بچہ پڑھ جائے، وہاں جو فیل دوبارہ نہیں کہ پھر دنیا بنے اور سجے اور ہمیں دنیا میں بھیج کر رب کہے دوبارہ تیاری کر لو، کلا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس یقین کو پختہ کیجئے کہ جانا ہے، اب آئیے وہاں رب پوچھے گا کیا، نجات کس بات پر ہوگی، یہ تو یقین ہو گیا ہے۔ اور قبرستان یقین دلا دیتا ہے، دادے کی قبر یقین دلا دیتی، ہمیں ہوش آئے یا نہ آئے
ہم جس کا اعلان سن رہے ہیں وہ کمال ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ کا. اعلان سنا کہ فلاں فوت ہو گیا ہے، بے ساختہ کہنے لگے ایک دن یہ بھی اعلان ہوگا شیخ سعدی فوت ہو گئے. جب یہ یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے پھر میں تیاری نہیں کروں گا. آپ دیکھ لو کتنے نمازی ہو، اوپر بھی اور نیچے بھی، میں دیکھ کر آیا ہوں، نیچے بھی ایک حال ہے، وہاں بھی نمازی ہوں گے، عورتیں بھی ہیں، خواتین بھی آئی ہوئی ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنا ٹیسٹ لے لیں، ٹیسٹ لے لیں کیسے. اپنا ٹیسٹ لیں خود اور پھر فیصلہ کریں. مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ کسی مفتی سے جا کر پوچھو. آپ دیکھیں صبح 8 بجے اٹھے ہیں، شام 8 بجے بستر میں جا رہے. دیکھیں ان 12 گھنٹوں کے اندر آخرت کی کیا تیاری کی ہے اور دنیا کی کیا تیاری کی. بس فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا. او اہل اسلام، بچوں کا بھی امتحان لے لو. بیٹا اور بیٹیاں بیمار ہو جائے تو والد کس طرح تڑپتا ہے. ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، کسی نے کوئی نسخہ، کسی طرح بچہ ٹھیک ہو جائے، کسی طرح ٹھیک ہو جائے. کتنی زندگی ہے دنیا میں، آخر فوت تو ہونا ہی ہے، آخر فوت تو ہونا ہی ہے، مرنا تو ہے ہی ہے، دنیا سے جانا ہے. اب میرے بیٹے نے اوپر جانا ہے، میں یہ چیک تو کروں یہ جنت میں جانے والا ہے یا جہنمی ہے. کبھی ٹیسٹ لیے؟ پوچھ لو اسے، پوچھو آج 5 نمازیں تھیں، ٹیسٹ تو ذرا دے، نمازیں کہاں پڑھی ہیں؟ بس سوچ لے. اگر وہ کہے وقت ہی نہیں ملا، میں دکان پر بیٹھا رہا، میں دفتر میں کام کرتا رہا، پھر فیصلہ کر لے نہ تو مسلمان نہ تیری اولاد مسلمان. فیصلہ کر لے. جمعے کا دن میں وہ اسلام آباد سے سفر کر کر آیا اور یہاں آ کر میں بلے شاہ کے شعر سنا کر اور آپ کو ہنسا کے چلا جاؤں، اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے؟ مزاج تبدیل ہو گیا ہے. اپنے مزاج کو سیٹ کریں اور چیک کریں میں نے اوپر جانا ہے. اور میں اپنا امتحان لوں کہ عشاء کی نماز کے بعد میں چیک کروں میں نے آخرت کی کیا تیاری کی. میں دیکھوں 12 گھنٹے کے اندر. ویسے آپ چلے جائیں، کس مجید میں ہاتھ لے کر پکڑ کر، یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید لکھا ہوا ہے، ہر شخص سے چومتا ہے، سر پر رکھے گا، سینے سے لگائے گا. اور اگر آپ کا میں امتحان لینے شروع کروں، آپ میں سے کتنوں کو اللہ کے قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ اور دیکھ لو، کیٹ سیٹ بیٹ، یہ بچے کو ایسے یاد ہے جیسے فیڈر ماں کو یاد ہوتا ہے. قرآن مجید، یا تو کہو میں جو دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں یہ اللہ کے قرآن سے بھی افضل. جب نہیں تو پھر ٹیسٹ لے. مجھے دنیا کی ہر زبان آئے اور وہ زبان نہ آئے جو میرے، مجھ سے بڑا کوئی بدبخت ہے؟ سوچئے گا تھوڑی دیر کے لیے. میں بچے کو اٹھا دیتا ہوں، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، تیاری کر. اور رات اس کی دنیا میں نہ آئے اور وہ فوت ہو جائے اور میں سرانے بیٹھ کر رو رہا ہوں. فکر یہ ہو کہ جب رویہ پوچھے گا اس سے قرآن پڑھا تھا، کہتا جی وہ تو مولوی کے پاس میں گیا ہی نہیں تھا. بس پھر سمجھ لیجئے گا میں بھی فیل، میری اولاد بھی فیل. لڑکے باہر چلے جاتے ہیں، بیٹا باہر چلا گیا، باپ بڑا خوش ہے، میں نے کینیڈا بھیج دیا، اب پیسے آئیں گے ڈالر،
میں کوٹھی بناؤں گا. بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ کما کر لا رہا ہے, اور وہ بیچارہ محنت کرتا ہے, وہاں سے کما کر بھی لاتا ہے. میں نے کتنے دیکھے جب کوٹھی بن گئی داخلہ بھی نصیب نہ ہوا, رب نے اوپر بلا لی. تیاری ہے, تیاری ہے. بیٹا باہر سے خط لکھ دیتا تھا پہلے, اب تو موبائل آ گئے. وہ موبائل پر آپ سے اور مجھ سے گفتگو کرے زبان میں جو ڈچ زبان ہے, باہر کی زبان ہے, خط لکھ دیتا ہے. او اہل اسلام, آخری بات, خط لکھ دیتا ہے, میسج بھیج دیتا ہے, واٹس ایپ کر دیتا ہے, اور میں اسے کھولتا ہوں, مجھے وہ زبان ہی نہیں آتی. مجھے تو نہیں آتی انگلش, مجھے تو نہیں فرنچ آتی, مجھے تو نہیں فلاں زبان آتی. میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, میں اسے غلاف میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیتا ہوں, میں برکت کے لیے ماں کی آنکھوں پہ لگا دیتا ہوں. اور سادہ مسلمان ہون اٹھتا ہے, پتہ نہیں بیٹا مر گیا ہوگا. آیا ابلیس, ماں ہوتی ہے ابا پریشان کیوں ہے, بہنیں کٹھی ہو گئی ہیں, کہ نالائق نے خط لکھا ہے, ایسی زبان میں لکھا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں. لگے ہون اٹھنے. اور مسلمان, جب تو اس کو اٹھا کر نہیں رکھتا, رات کو 11 بجے جا کر دروازہ کھٹکا, شاہ صاحب, شاہ صاحب جی آپ پڑھے لکھے, ذرا دیکھیں تو صحیح بچے نے لکھا کیا. ماں بہت پریشان, جب سے رو رہی ہے, جب سے رو رہی ہے. وہ لیتا ہے, معذرت چاہتا ہوں آپ کو, رات کو میں نے تکلیف دی. ایسے ہی کرتے ہو نا. پھر وہ پڑھتا جاتا ہے, میں نے 25 لاکھ بھیجے ہیں, 7 والا پلاٹ خرید لینا. اس کی باتیں کھلنا شروع ہو جاتی. یہ وہیں سے خوش خوش آتا ہے. بیگم کو کہتا ہے ایسے ہی پریشان ہو گئی تھی, مجھے بھی کر دیا. اس نے پیسے بھیجے ہیں, صبح سودا کرنا ہے. وہ بڑا خوش ہے. اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے, تو نے اللہ کے کلام کو بچے کے خط کے برابر بھی نہ سمجھا. کہ میں روزانہ پڑھوں تو صحیح میرا رب کیا کہتا ہے, وہ کیا چاہتا ہے, وہ کیا مانتا ہے. اس نے نبی کو بھیجا ہے, اس نے 23 سال محنت کر کے امت تک اسلام پہنچایا ہے. رب کیا کہتا ہے, پیغمبر نے کیا فرمایا. میں پڑھوں ہی نا. اور جب بیوی کی لڑائی ہو جائے بیٹے کی آپس میں, پھر پنچایتی اس کو اٹھا کر سر پر رکھے. قرآن اس لیے آیا تھا. اس اللہ کی کتاب کو پڑھیے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی کو بدلیے, تعلیم بالغہ کا بندوبست کیجئے, ان کو اللہ کا کلام پڑھائیے. وہ کیا کہتا ہے, یا ایھا الناس, ہائے اور دنیا کے لوگوں, اعبدوا, اور دنیا کے لوگوں, خالق میں, بنایا میں نے, تمہارا رزق کا بندوبست میں نے کیا, اور تم مجھے چھوڑ کر کسی قبر پر سجدہ کرتے ہو. مجھے بڑی غیرت آتی. ہم سے تو وہ بدو اچھا ہے. وہ دیہاتی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ایک دیہاتی آیا, جنگل میں رہنے والا, اور آخر کیا کہتا ہے, دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر, مجھے کوئی نیکی بتلا دے, میں اس پر عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے کیا کہا, سوچ لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا اپنے مسجد کی انتظامیہ اور خطباء کا حال. وہ پوچھتے ہیں کہ جی کوئی نیکی بتلا دو, وہ کہتے ہیں لینٹر ڈلوا دے مسجد, یتیموں کو کھانا کھلا دے, مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں.
کون کہتا ہے یہ نیکی نہیں ہے؟ پیغمبر بھی کہہ دیتے ہیں یہ صوفہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ میرے بھوکے بیچارے سے روٹی کھلا دے، جنگل سے تو آیا کوئی مکئی کا آٹا ہی لیتا۔ نہیں نہیں، جنت ایسے نہیں ملتی۔ پہلی بات ہے دیہاتی بدو، آداب سے واقف نہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تعبد اللہ، تو سب سے پہلے یہ عقیدہ بنا کہ دھرتی کے اندر زمین پر نہ کوئی داتا ہوتا ہے، نہ کوئی گنج بخش ہوتا ہے، نہ کوئی رنج بخش ہوتا ہے۔ جو زمین کے اندر چلا جائے اسے داتا نہیں کہتے، داتا عرش پر وہ اللہ پر ہوتا۔ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، لات اور منات کو سجدے نہ کر، عزا اور حبل کی عبادت نہ کر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کاموں کی ہو یا اسلام آباد ہو یا میرا ملتان، کوئی بھی شہر ہو، پاکستان ہو یا بر صغیر ہو، عراق ہو یا ایران، کوئی دھرتی دکھاؤ جہاں رب کے مقابلے میں انہوں نے رب نہ بنا رکھے۔ ایک جٹ کو کہہ رہا ہے، جٹ آدمی کو، تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، اور صرف اسی پر نہیں، لا تشرک بہ شیئا، عبادت اس انداز میں ہو کہ اللہ کے ساتھ پھر کسی غیر کو شریک نہ کرنا۔ ہمارا کلمہ پڑھنے والا مسلمان مسجد میں بھی پنکھا لگا دیتا ہے، قبر پر بھی چادر چڑھا دیتا ہے، مسجد میں بھی صف بچھا دیتا ہے، قبر پر بھی پھول برسا دیتا ہے، رب کے گھر میں بھی سجدہ کر لیتا ہے، قبر پر بھی سجدہ کر لیتا ہے۔ میں کیسے مانوں کہ اس کو جنت مل جائے گی؟ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، اللہ کی عبادت کر اس انداز میں، لا تشرکو بہ شیئا۔ اور علماء جانتے ہیں شیئا، شیء جسے کہتے ہیں، عربی میں گھروں کے اندر کھڑکی ہوتی ہے، ادھر سے دھوپ آ رہی ہوتی ہے، اس دھوپ کی کرن ایک لمبی سی لائن نظر آ رہی ہوتی ہے، اگر غور سے دیکھیں اس میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں، عربی میں شیئا اسے کہتے ہیں۔ وہ ذرہ اگر میں اسے پکڑوں تو ہاتھ میں نہیں آتا، میرے ساتھ شریک نہ کرنا، لا تشرکو بہ شیئا۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ یہ جرم ہے ہمارا اہل توحید کا کہ ہم رب کے بندوں کو اس کے بندوں کی بندگی سے ہٹا کر ایک زندہ رب کی بندگی کا پیغام دیتے۔ ہمارا یہی قصور ہے۔ کیوں؟ اس کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ کوئی کتنا ہی صوفی بن جائے، حلال کھاتا ہے، حرام نہیں کھاتا، سود نہیں کھاتا، چوری نہیں کرتا، ڈاکے نہیں ڈالتا، کسی کی بیٹی پر غلط نگاہ نہیں ڈالتا، نیک ہے کہ بد؟ نیک ہے، لیکن رب کو چھوڑ کر اس کی مخلوق سے جا کر سوال کرتا، ہائے ہائے اب اس کی یہ نیکیاں، والباقیات الصالحات المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی سیاست، چودراہٹ، مال و متاع اور کوٹھیاں۔ وہ باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ اس کو تلاش کیجیے۔ باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ سب سے بڑی نیکی یہ ہے تو رب کو رب تو مان لے۔ یہ کوئی فتنے کی بات ہے؟ انتشار کا پیغام ہے، اختلاف کا پیغام ہے۔ ہم تم سے یہ منوانا چاہتے ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا اس کو خالق تو مان، خالق تو مان۔ تو یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ جب تو خالق مانے گا پھر اسے مالک ماننا پڑے گا، جب تو مالک مانے گا تو اس کی عبادت کرنی پڑے گی۔ حق اللہ علی العباد، حدیث میں آتا ہے اللہ کا بندوں پر حق ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کیا حق ہے؟
فرمایا اس رب کے علاوہ یہ کسی کی عبادت نہ کرے، اس کا حق ہے تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، تو ہر قبر پر جا کر جھک جاتا ہے۔ سوچئے گا، او مسلمان تو ہر قبر پر جھکتا ہے، ہر ڈھیری کو سلام کرتا ہے، ہر مردہ سے مانگتا ہے، ہر مردے سے مانگتا ہے، سرکار چھوٹی کو چھوڑ کر بڑی سرکار کی قبر پر چلا جاتا ہے۔ مجھے بتلاؤ یہ ساری سرکاریں جمع ہو جائیں، کیا میرے رب زندہ کا مقابلہ؟ سوچئے گا اور سوچئے گا۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، ہم سفر کر کر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سال کے کتنے دن ہیں؟ نہیں 365 نہیں ہے، یہ ہمارے دن نہیں ہے۔ دیکھ لو اسلام، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے کتنے دن ہیں؟ آئے ہائے، یہ 365 تو انگریز کے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہی نہیں خبر کہ ہمارے سال کے کتنے دن ہیں، 354 یا 355، کبھی 29 کا چاند، ہمیں دن ہی خبر نہیں اور مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جہاد کے لیے گیا ہوا تھا، ایک امریکن مجاہد ہمارے ساتھ، اس نے مجھ سے تاریخ پہنچی، اس وقت یہ کوئی میں 3rd ایئر میں تھا کالج میں، اس وقت کی بات، اس نے تاریخ پوچھی، میں نے بتا دی کہ آج 17 جنوری ہے۔ کہنے لگا میں نے کافروں کی تاریخ نہیں پوچھی، مسلمانوں کی پوچھی۔ بس اوئے ہوئے، جب مسلمانوں کی غلامی کا یہ حال ہو، تعبد اللہ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ مجھے یہ بتلا، میں بتلاتا ہوں تجھے باقی رہنے والی چیزیں کون سی ہیں۔ پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا کل سب کو جمع کر لیا جائے گا، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جب ساری دنیا ہوگی، صرف کاموں کی کہ نہیں ہوں گے کہ یہاں کہا جائے کہ شاہ صاحب نے یہ چوری کر لی تھی اور انہیں پتہ لگ، نہیں، ہائے ہائے ہائے، اللہ جیسے دنیا میں پردہ رکھا ہے آخرت میں بھی پردہ رکھا۔ ساری دنیا کے لوگ کہا ایک میرے امتی کو آواز دے، آؤ 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 میرے پاس، بندہ پہنچ جائے گا، رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، لاؤ لاؤ اس کے نامہ اعمال، آگے نامہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، یہ قرآن ہے، میرے پاس کوئی پنجابی شعر نہیں ہے کہ میں آپ کو ہنساؤں اور آپ کے ہاں جی مزہ ہی آ گیا ہے، مولویوں نے جگتے بنا لی، ہائے، اور میں کہا کرتا ہوں اور آج آپ کو بھی کہتا ہوں، اور بالخصوص انتظامیہ کو کہتا ہوں، میرے پیغمبر کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ایک درس دکھاؤ، ایک جمعہ دکھاؤ، ایک تقریر دکھاؤ کہ پیغمبر منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کے کہتے لگوا رہے، پیغمبر نے خطبہ دیا، دل تو کرتا ہے آپ سے باتیں کروں آج، یہ مسجد اور یہ منبر بہت بڑا منبر ہے، کہاں عبد الغنی شاہ صاحب اور حبیب الرحمان رحمہم اللہ، اور کہا میں ایک طالب علم، خطبہ دیا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی لگتا ہے الوداعی خطبہ ہے، الوداعی خطبہ ہے، کچھ اور بتا دیں، کچھ اور کہہ دیں، کوئی نصیحت۔ صحابی کہتے ہیں نبی خطبہ دیتے آنکھیں سرخ ہو جاتی، چہرہ لال ہو جاتا، گردن کی رگیں پھول جاتی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی لشکر پیچھے کھڑا اس سے ڈرا رہے۔ ہمارے خطبے مولویوں کے خطبے
ان کے جلسے اور ان کی کانفرنسیں والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں، ووضع الکتاب، آ گیا نامہ اعمال. یہ سورت کہف ہے، جا کر ترجمہ کر لینا. ہائے ہائے، فتر المجرمین مشفقین مما فی، گناہگار دیکھ رہا ہے اور خوف زدہ ہے. جو اسے میں نے لکھوایا تھا، میں ہی لکھواتا ہوں، میں ہی لکھواتا ہوں. آپ تاجر لوگ ہیں، منڈی سے ہو کر آ رہا ہوں میں. آپ نے کھاتے بنائے ہوئے ہیں، آمدن اور خرچ، آمدن اور خرچ. میں بھی یہ کرتا رہتا ہوں، اکاؤنٹ کا کام. آمدن ہے اور وہاں کوئی آمدن نہ لکھو اور شام کو 1 لاکھ زیادہ ہو، یہ کہاں سے آئے؟ سو جاتے ہو بڑے مزے سے کہ پرافٹ ہو گئے. نہیں اور نہیں، یہ کرامن کاتبین، ہم نے ان کو کہہ رکھا لکھو لکھو لکھو. کیا؟ کہ میں دنیا کا بندہ ہوں، میں قبر پرست ہوں. آیا وہ بندہ، کہا لاؤ اس کی کتاب. فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، ہائے خرابی، ہائے خرابی. علی هذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی گناہ نہیں چھوڑا. میں نے سب سے چھپ کر کیا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے. اب رب کیا کہے؟ او میرے بندے، او میرے بندے، یہ جو گناہ لکھے ہوئے ہیں میرے فرشتوں نے زیادتی کی ہے، تو نے نہ کیوں اور انہوں نے لکھ دیوں. کہتا ہے نہیں، سارے کیے، سارے کیے، سارے کیے. کہا کوئی زبردستی؟ کہا نہیں. اور گناہ کے رجسٹر کتنے ہیں؟ 99، 1 کم 100، 99، 1 کم 100، 100. اور کتنے لمبے تک دیکھتا ہے وہاں تک رجسٹر ہی پھیلا ہوا ہے. اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اس میں گانے، ڈائجسٹ، عمران سرید اور یہ سارے کرتوت ہیں. نہیں ہے تو میرے رب کے قرآن کی تلاوتیں نہیں ہیں. وہ کون پڑھے؟ وہ تو مولوی پڑھے، جسے کرائے پر ہم نے رکھا ہوا ہے، لے جاتے ہیں قبرستان کے باپ کی قبر پر، یاسین پڑھ دے. مسلمان کہا دیکھ تیری کوئی نیکی بھی ہے. کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ کہ ہوا آرڈر اور گیا جہنم میں. اور جہنم میں کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی، پیپ کے پیالے، آگ ہی آگ. اللہم لا تجعلنا منہم. ڈر رہا ہے، رو رہا ہے. حدیث میں آتے رب کہتا ہے لاؤ اس کی نیکی، ایک نیکی ہمارے پاس ہے. فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ، وہ بطاقہ لے کر آؤ. بطاقہ کہتے ہیں چھوٹے سے ٹکڑے کو، شناختی کارڈ جیسے بطاقہ ہوتا ہے اتنا سا. یہ کہتے ہیں او میرے مالک، او میرے مالک، یہ چھوٹی سی نیکی کیا کرے گی؟ یہ نیکی کیا کرے گی؟ وہ حد ہی کوئی نہیں میرے گناہوں کی. فرمایا آج مالک یوم الدین. مالک، یہ پاکستان کی عدالت نہیں ہے، مالک یوم الدین. آج انصاف ہوگا، تیری نیکی تولی جائے گی. وہ نیکی کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، وہ نیکی کیا ہے؟ کان کھول کر سن لو. پیغمبر سچے نے فرمایا اس نیکی کاغذ پر لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. حدیث کے جو لفظ ہے وان محمد عبدہ ورسولہ، اس پہ لکھا ہوا تھا قبر پرست نہیں، پیر پرست نہیں، تعویذ فروش نہیں، قبروں کا مجاور نہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں. ایک رب تجھے مانتا ہے، ترازو میں رکھا گیا، اٹھایا، یہ توحید کا پلڑا بھاری ہو گیا، گناہ ہلکے ہو گئے، رب نے جنت کا مالک بنا دے. والباقیات الصالحات، یہ ہے باقی رہنے والی چیز.
یہ ہے توحید. یہاں 100 بندے کھڑو تو 99 تو قبر پرست ہیں کہ شاہ جی مر گئے ہیں. یہ سنتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں, یہ آتے ہیں, یہ دیتے ہیں. پھر رب کس لیے رکھا ہوا ہے؟ رب کس لیے؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے, رب کس لیے ہے؟ اگر یہ دیتے بھی ہیں, یہ سنتے بھی ہیں, یہ آتے بھی ہیں, پھر ان مرنے والوں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. سارے پیروں اور سیدوں کی وراثتیں کہاں ہیں؟ بچوں میں بندر بانٹ ہو گئی ہے, تقسیم کر لی ہے. اگر یہ آتا ہے تو وراثت کیوں تقسیم کرتے؟ اسے کو ابا جی اپنی وراثت ہے, یہ آپ کی کوٹھی ہماری نہیں ہے. وہ جمعرات کو سنے آنا ہے نا, مجھے یاد ہے جب میں یہی تھا قبر پرست, چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے, ہمارا سارا خاندان شہیدوں کا قبر پرست اور یا حسین اور ماتمے یہی چلتے تھے نان کے دادکے میں. ایک دن مولوی صاحب آگے, مولوی صاحب تھا مجھے یاد ہے, میں تو بہت چھوٹا تھا, آ کر میرے والد کو کہتا ہے, سوچئے گا ذرا, سوچ نہیں ہوگی, فکر دینے کے لیے کہہ رہا, اللہ کی قسم کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں. ایک دل میں درد ہے, اللہ بندے تیرے, کھاتا تیرے ہیں, پیدا تو نے کیے, تیری زمین پر رہتے ہیں, کے نیچے رہتے ہیں, صحت تو دیتا ہے, پلاتا کھلاتا تو ہے. جب یہ تجھے چھوڑ کر غیر کی قبر پہ جاتے ہیں دل جل جاتا ہے, ہاتھ اٹھ جاتے ہیں, اللہ اس اپنے بندے کو اپنے در پہ جھکنے کی توفیق ہی دے دے. آ کر کہتے ہیں شاہ صاحب, انہیں کہا جی رات میری دادی فوت ہوئی تھی, اس وقت میں 3ری کلاس میں تھا. رات اماں جی آئی تھی, بی بی, سیدوں کو بی بی کہتے ہوتے ہیں, بی بی جی آئی تھی اور وہ ننگے پیر تھی. ابا جی نے فٹافٹ خصہ مولوی کے لیے بنوایا, تلے والا, مولوی نے پہن لیا, ماں جی کو پہنچ گیا. ہائے ہائے, جب اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی, دین پڑھا, سمجھ پھر آئی, ماں میری جائے تیرے خواب میں, غیرت کا جنازہ نکال دیتے ہو. ماں میری ہے تو میرے خواب میں آ کر کہے نا میں ننگے پیروں پر. والباقیات الصالحات, دیہاتی کو کہا تھا, دیہاتی کو کہا تھا, اور دیہاتی تعبد اللہ, اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا, پھر اسی میں پکے ہو جانا, اسی پر نہیں. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ, 5 نمازیں پڑھنا, 5 نمازیں. ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ دکان پہ ہی مصلی رکھا ہوا ہے, پھر مسجد کو گرا دے. مسجد کیوں بنائی؟ اگر دکان پر نماز ہے تو مسجد کیوں بنائی؟ یاد رکھیے گا, میں آگے نہیں جاتا نماز کے موضوع پر, بڑا لمبا ہو جائے گا. توحید پر, نجات کس بات پر ہوگی؟ مرد کی نماز, مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی, دکان پہ نہیں ہوتی, منڈیوں میں نہیں ہوتی, مسجدوں میں ہوتی. ہاں وہ چلنے کے قابل نہیں, لاتے ٹوٹی ہوئی ہیں, پھر جہاں چاہے پڑھ لے. فرش پر پڑا ہوا ہے, پیرالائز ہے, پھر جہاں چاہے پڑھ لے. زندہ ہے, سارا کاروبار سنبھالتا ہے, اور نماز مسجد میں نہیں پڑھتا, بے نماز آدمی, بے نماز آدمی. میں توحید پر رہتا ہوں, جو میرا موضوع ہے کہ نجات کس بات پر ہوگی, جنت کیسے ملے گی, باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہیں. آپ سفر پر تھے, سفر. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی کہتے ہم سفر پر تھے, ایک دیہاتی آیا, اس نے پیغمبر کے اونٹنی کی نکیل پکڑ لی. ہم نے کبھی پکڑی ہے؟ کسی مولوی سے پوچھا جنت کیسے ملے گی؟ کہتے ہیں انڈا لے لا جنت دے دی. ہائے ہائے, نکیل پکڑ لی. کہا اللہ کے نبی مجھے ایک عمل بتلا دے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. وہ دیہاتی ہے, ان پڑھ ہے, اس کی کوئی خواہشات نہیں ہے, وہ دنیا میں نہیں رہنا چاہتا, اسے پتہ ہے یہ دنیا فانی ہے, میں نے اوپر جانا ہے. آپ رک گئے, آپ رک گئے. حدیث کے لفظ ہے, آپ نے اپنے ساتھیوں پر نگاہ دوڑائی. سارے صحابہ ٹینشن ہو گئے کہ پیغمبر کوئی بات کرنے لگے, سارے متوجہ ہو گئے. آپ نے اس دیہاتی سے کہا کیف قلتا, تم نے کیا کہا ہے, تم نے کیا کہا ہے؟ کہا میں نے کہا کوئی ایک نیکی بتلا دو جو جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے, دوزخ سے دور کر دے. آپ کہہ دیتے مسجد کے اندر رنگ ہونا ہے, رنگ کروا دے مسجد نبوی میں. ہماری ہزاروں مسجد نبوی پہ قربان. نہیں نہیں, آپ نے کیا فرمایا؟
اور دیہات کے رہنے والے جنت مانگتے ہیں، جہنم سے آزادی، تعبد اللہ۔ دیکھو ہم کہتے ہیں جی ابھی ذرا زمین ہموار کرنے دو، مرنے کے بعد بیج ڈالے گا۔ کب بتلائے گا ان کو کہ قبر پرستی حرام ہے، رب زمین کے اندر نہیں ہوتا؟ کب بتلائے گے؟ کب بتلاؤ گے؟ جس سے تو مانگ رہا ہے اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اس سے مانگ، اس سے مانگ۔ مانگنا نہیں آتا اس سے مانگ، یہ وہ سنتا ہی نہیں۔ کیسے نہیں سنتا؟ تو سناتا ہی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے انگلش میں تھرو پراپر چینل، ترجمہ یہ ہے میری بابے کے آگے، بابے کی اس کے آگے۔ تو مانگتا ہی نہیں، اسے مانگ کر تو دیکھ۔ وہ کہتا ہے میرے سچے پیغمبر نے فرمایا، وہ رات کی تاریکی میں آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے کوئی ہے توبہ کرے میں توبہ قبول کر لوں، کوئی ہے سوال کرے۔ یہ نہیں کہ کون سا سوال، میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ میں تو سویا پڑا ہوں، میں تو فجر بھی نہیں پڑھتا، اور پھر اٹھتا ہوں تو بابے کی قبر پر پہنچ جاتا ہوں۔ ہائے اس دیہاتی کو کہا تعبد اللہ، اس کے بھی الفاظ ہیں وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، شریک نہ کرنا کسی کا، کسی کا شریک نہ کرنا، تعبد اللہ۔ آخری بات کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے، مجھے 40 منٹ دیے گئے تھے کہ 40 پر ختم کرنا ہے، پھر انشاءاللہ پھر یہ تو عبدالغنی بھائی کی کرامت ہے جو میں درمیانی جمعہ دے دیا، ورنہ تو میرے 18 میں 19 کے بک ہو جاتے ہیں، 19 میں 20 کے بک ہو گئے ہیں، تو 20 کے پھر 21 کے 20 میں بک پورے ہو جائیں گے۔ تو پتہ نہیں اللہ نے کیسے یہاں آپ بھائیوں کی زیارت کروانی تھی۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ ہائے ہائے، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کا شریک نہ کرنا کسی کو۔ پھر فرمایا وہاں تھا وتؤدی الزکاۃ، وتؤدی الزکاۃ یہاں ہے وتقیم الصلاۃ، وہاں المکتوبہ تھا، یہاں سادہ ہے۔ کہا 5 نمازیں۔ پھر یہ موضوع آگے سے تیسری حدیث اور آخری بات، کہتے ہیں جی یہ امت محمدیہ شرک نہیں کر سکتی۔ مولوی بڑے چکر دیتا ہے، بڑا مولوی بڑا یہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے تھا۔ ہائے ہائے، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ہائے ہائے، معاذ وہ ہے کہ پیغمبر نے کہا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، وہ ہے معاذ۔ اتنا عظیم، سفر پہ جا رہے ہیں، کہتے ہیں سفر پہ جا رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت ہی کر دیں۔ اب مجھے بتاؤ، قبر پرست تھے، لات کے پجاری تھے، غیر اللہ کی عبادتیں، موحد آدمی، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کو۔ آپ نے کیا کہا؟ نیکیاں کرتے نو، اوہ کمال کی حدیث ہے۔ کہا نصیحت؟ فرمایا ہاں۔ کہا اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، ولا تشرک بہ شیئا، اور عبادت میں رب کی کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس مواہب کو کہا جا رہا ہے جس سے رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسے نبی کہہ رہے ہیں کہ کہیں جھول مارنا جائے، کہیں ویسے تعویذ لے لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، بچہ بہت ہی بیمار، یہ ہے جھول، یہ ہے خلل وہابیوں کے اندر بھی۔ پورے قرآن پہ یقین نہیں، جو مولوی نے پٹی سی اتنی سی بنا کے دے دی ہے چمڑے میں یا چاندی میں، کہتے ہیں جی تعویذ بڑا تکڑا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہے جھول۔ معاذ کو کہا اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، ولا تشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وہ تو پہلے ہی نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے توحید، اور یہ امت بگڑے گی جیسے بگڑ گئی ہے۔ کسی کوئی کاروبار نہ چلے، چاولوں کا کیا وہ نہیں چلا، منجی کا فلانے کا ڈمکانے کا، انہوں نے کہا ٹھہرو، سبت چوگا پہنا کہ جی رات شاہ جی آئے تھے، کہہ رہے تھے میں یہاں دفن ہوں، میری قبر بنا، دنیا فیض سے محروم ہے، پیسے آ رہے ہیں، کاروبار نہ ہلدی نہ پھٹکڑی،
اس امت کو نکالیے یہاں سے اور کہاں لے کر آئیے؟ اللہ کے کلام پر۔ انہیں کہیے یہ قرآن مجید بازار سے تاج کمپنی کا ترجمے والا لے لیں، گھر سے پڑھ دیں، روزانہ پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ کی قسم اگر ساری مخلوق یہ پڑھنا شروع کر دے، ایک بھی مشرک دنیا میں نہ رہے گا، سارے مواحد ہو جائیں گے۔ کہا اللہ کے نبی کوئی اور تھوڑی سی اور نصیحت فرمایا، جب غلطی ہو جائے تو فَأَحْسِن، نیکیاں کرنا، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، نیکیاں کرنا جب تجھ سے خطا ہو جائے۔ اللہ کے نبی تھوڑی سی اور فرمائے، استقم، اس پہ پکا ہو جانا۔ یہاں ہے، یہاں کہ جی کیا کروں، بڑا بھائی ہے، آخر اس کو پیر صاحب کے پاس لے کر جانا ہے، تیری گاڑی پر ایک مشرک شرک کرنے کے لیے جائے اور تو مواحد رہ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ استقم، پکا ہو جا۔ آپ کہہ سکتے ہیں تمہارا کیا کردار ہے، ہمارے نہیں مرتے، ہمارے سید فوت نہیں ہوتے، سگے فوت ہوئے، چاچے مامے خالے فلاں فلاں۔ اللہ کی قسم عقیدہ برباد تھا، پنجتن کے پجاری تھے، کسی کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، سامنے کھڑے رہے، لوگ گالیاں دیتے رہے۔ آئے کیا کرنے تھے؟ آئے غم میں، بیچارہ مر گیا، قبر پرست مر گیا، حسین کا پجاری مر گیا، کیسے اس کو، کاش یہ مسلمان ہو جاتا۔ وہ ایک عورت تھی نا پیغمبر کی صحابیہ، اس کا بھائی گم ہو گیا، وہ بہت روتی تھی، آخر اسے اطلاع ملی وہ فوت ہو گیا، اب وہ اس سے زیادہ روتی تھی۔ کسی نے پوچھا اتنا کیوں روتی ہے؟ کہ پہلے غم یہ تھا کہ وہ گم ہو گیا، اب غم یہ ہے کہ قبر پرست مر گیا، لات کا پجاری مر گیا۔ تم مواحد ہو، مسلمان ہو، اور گھر میں حل چلنا ہو، برادری کو پتہ نہ لگے، میں ان میں جاؤں، وہ میرے کے اندر آئے، پتہ ہی نہ ہو کون مسلمان ہے کون پلیت ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ لا الہ الا اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ کچھ سوالات ہیں، جو اعلان ہے وہ تو انتظامیہ کرے گی، جو مجھ سے متعلقہ ہے۔ سوچتا ہوں یہ ذلت اور رسوائی ہمارے مسلمانوں کے مقدر میں کیوں ہے؟ جہاں دیکھو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، شام، عراق، لیبیا اور فلاں فلاں۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، یہاں بھی حالات بہت خراب ہیں، برائیاں موجود ہیں، ہر طرف اندھیرا ہے، آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے، کیا بنے گا؟ سوال بڑا اہم ہے، اور باقی کسی درد دل بندے نے لکھا ہے کہ ہر طرف مسلمان پٹ رہے ہیں، کیوں نہ پٹیں؟ سوچیے گا ایماندار سے، کیوں نہ پٹیں؟ کہ رب ناراض ہے، رب ناراض ہے۔ دیکھو بابری مسجد گری تھی، آپ نے بھی کوئی جلوس نکالے تھے، یاد ہے آپ کو؟ فلاں ہو گیا فلاں۔ میرا نقطہ نظر، میں ایک شریعت کا طالب علم ہوں، قرآن مجید پڑھا کریں، یہ وعدہ کریں کہ قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کو اپنی زبان میں پڑھیں گے، اپنی زبان۔ 15واں پارہ پڑھ کر دیکھیں، پہلا رکوع ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر ایک ایسی قوم مسلط کر دوں گا، لیسوء وجوہکم،
یہ تمہارے چہرے بگاڑ دے گی۔ جب تم رب کی بغاوت کرو گے میں تمہارے اوپر ایک قوم مسلط کر دوں گا، لیسوء وجوہکم، جو تمہارے چہرے بگاڑ دے گی۔ یہ شام، عراق، کشمیر میں یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، تمہاری مسجدوں میں داخل ہو جائیں گے۔ بادشاہ ٹیٹس جو تھا وہ آیا تھا نا، اور اس نے بنی اسرائیل کا صفایا کر کے رکھ دیا، اور صفایا کر دیا۔ کیوں؟ وہ رب کو بھول گئے تھے، رب کو بھول گئے تھے۔ ہمارا ملک کو اللہ اس کی حفاظت فرما، شام، عراق ہو، مسلمان ہر جگہ پٹ رہے ہیں، وہ رب کے در پہ نہیں آتے ہیں۔ عراق ہے تو وہاں زینب کی قبر پر جا کر اس سے مانگتے ہیں، بی بی زینب کچھ کرنا۔ وہاں شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر پر پہنچ جاتے ہیں، غوث پاک تو بھی کچھ کرنا۔ رب کے در پر آؤ۔ کیوں؟ ایمانداری سے بتائے، قرآن سچا ہے یا جھوٹا؟ سچا ہے۔ میرے رب نے کہہ دیا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ مومن کتنے ہیں؟ جو آخر باہر نکل کر دیکھ، مومن کتنے ہیں؟ کل امر صدو لاہور میں ابھی بتا رہے تھے مجھے کہ مسلمانوں نے ایک مسجد پہ حملہ کر کے اس کو توڑ پھوڑ کر دی ہے، پھر کہتے ہو ملک کے حالات خراب ہے، اللہ ناراض ہے۔ راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں نسخے ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر وہ ہوتا ہے، جج وہ ہوتا ہے جو دونوں باتیں بتلائے۔ راضی کیسے کریں؟ غیر اللہ کو چھوڑ کر ایک رب کے ہو جاؤ۔ پیغمبر سچے کا فرمان ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ اس کا بن کر تو دیکھیے، اللہ سے دوستی لگا کر تو دیکھیے۔ دعا کیجیے، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین۔ دین الدین النصیحہ، خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ ابھی بھائی دو نوجوان اٹھے ہیں اور انہوں نے رومال لے کر آپ کے سامنے گئے اور آپ نے اس میں مسجد کے لیے پیسے ڈالے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ دین خیر خواہی کا نام۔ پوچھئے گا علماء سے کیا پیغمبر کا یہ طریقہ تھا؟ سوچئے گا، سوچئے گا۔ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ 4 کام کرو، غسل کرو، غسل کرواؤ، شادی شدہ دونوں غسل کرو، میاں بیوی، پیدل چل کر مسجد میں آؤ۔ نمبر 3 امام کے قریب ہو کر بیٹھو، اور نمبر 4 خاموشی سے خطبہ سنا۔ 2 بھائی اٹھے کے لیے، اپنے لیے نہیں مانگا، ان کی بڑی دلیری ہے کہ مسجد کے لیے مانگ، اپنے لیے نہیں مانگ رہے، لیکن سنت پیغمبر نے فرمایا خطبہ سنو خاموشی سے۔ 4 کام کرو گے، پیغمبر نے فرمایا 1 قدم اٹھاؤ گے، اللہ تعالیٰ کہ نہیں، ہر 1 قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا ثواب عطا فرمائے۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ اب جس بھائی نے صف کے اندر کوئی جمعہ رہا، جس نے چندہ مانگا، نہیں، آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے، اور آپ بھی سن لو جو آپ دے رہے ہیں، آپ نے کوئی اس انتظامیہ پر احسان کیا ہے چندہ دے کر؟ یہ تو ان کا احسان ہے کہ آپ کی قبریں ٹھنڈی کروا رہے ہیں۔ تو آپ سنت کے مطابق آخر میں نماز کے بعد کوئی غلہ، کوئی بندے وہاں کھڑے ہو جائیں، جاتے ہوئے وہاں ڈال جائیں، سنت کے خلاف بھی نہ ہو، مسجد کا حالات بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الموحدین المجاہدین فی کل مقام، اللہم انت الشافی انت الکافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اذہب الباس رب الناس ملک الناس الہ الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے بیٹے عالم بن رہے ہیں اللہ انہیں صحیح راسخ علم عطا فرما، کتاب و سنت کے مطابق تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔